نیکسٹ آیت جی پک مطلب کرتے ہیں ہم اس انشاءاللہ. کو. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اوپر جو ہم نے دیکھا کہ دو تین مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، تو اس پر پھر سوال کرنے لگے لوگ کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت مثالیں پیش کرنے کی، اللہ تو خدا ہے، وہ بس کمانڈ کریں، مثالیں کیوں. تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ لا یستحیی شرماتے نہیں، ان یضرب مثلا مثال پیش کرنے سے. یضربا ضربا مطلب مارنا، ضربا یضربو، ضربا جب مثل کے ساتھ مل کے آئے گا تو ترجمہ ہوتا ہے مثال پیش کرنا. ان یضربا مثلا کہ وہ مثال پیش کرے، ما بعوضۃ چاہے وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بھی زیادہ ہو، یعنی اس سے بھی کم لیول کی ہو، تو بھی اللہ نہیں شرماتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے. فاما الذین آمنوا، پس بہرحال جو ایمان والے، فیعلمون انہ الحق من ربہم، تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو مثالیں پیش کی جا رہی ہے یہ حق ہے اور رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ریجیکٹ کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ کیا جو ہے بولنا چاہ رہے ہیں ایسی مثالیں پیش کر. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور گمراہ نہیں کرتے مگر إِلَّا الْفَاسِقِينَ صرف ان لوگوں کو جن کے دل میں کینہ کپٹ اور جو فسق رکھتے ہیں وہی لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، باقی اس سے ہدایت ہی پکڑتے ہیں. تو ہر بھائی اس بے میں جو شک ہے بے شک. جی عماد بھائی دیکھیے بہت ہی خوبصورت، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر والی ساری باتوں کو یہاں پہ سمرائز کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہمارے پاس تین چار چیزیں آ گئی، مومنین، کافرین، جی منافقین، جی اور یہ آخری والی جو ہے نا فاسقین. فاسقین. جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جی یہ بس یہاں پہ جو ہے نا یہ اللہ نے ان کو سمرائز کر دیا، اور اس سمری سے پہلے اللہ نے دو تین مثالیں بھی دے دی، مطلب بالکل ایک کسی بھی اچھے مضمون کی طرح سے ڈیفینیشنز، ایکسپلینیشنز، اس کے بعد سمری، اور سمری کے اندر بھی اللہ نے جو ہے وہ دو تین باتیں بتا دی. اب یہ بھی اللہ نے جو کہا ہے نا کہ بے شک اللہ جو ہے نا وہ بالکل جھجک نہیں رکھتا، ان اللہ لا یستحیی، نہیں رکھتا، بالکل نہیں رکھتا. کس چیز سے؟ اچھا یہ جو دربا ہے نا، دربا کا مطلب مارنا ہوتا ہے، اور یہ مثال کے ساتھ کیوں آتا ہے نارملی، اس کی جو ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا لاجیکل ریزن ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی کو مثال دیتے ہیں تو آپ اس کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو ویک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثال دے کے. تو دربا بھی جو ہے نا یعنی کہ مارنا بھی جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تھوڑا سا اپنی سچویشن سے نکالنے کے لیے، اپنے آپ کو اس جگہ سے، اس جگہ پھنسے میں اس کو نکالنے کے لیے ضرب لگانے. تو یہ مثال کو ضرب کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ اس مثال سے جب دی جائے تو ایک ویک اپ کال کے طور پہ، ایک چوٹ کے طور پہ کہ اچھا میں کچھ غلط کر رہا ہوں، یا میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، یا یہ مجھے سمجھنا ہے. تو یضرب مثلا مثال دے کے مارتا ہے، یعنی کہ مثال دیتا ہے، پیش کرتا ہے. اس کو ڈیفینیٹلی ٹرانسلیٹ ایسے کریں گے کہ پیش کرتا ہے، لیکن عرب جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب دربا کیوں ہے، کیونکہ یہ اس کو جھنڈوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ماں جو ہے کسی بھی اور کس کی، مچھر کی، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے. اللہ نے کہا کہ میں مچھر کی بھی مثال دے کے سمجھا سکتا ہوں تم کو، اور میں اسی لیے سمجھاتا ہوں تم کو تاکہ تمہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے نا. جو ایمان والے ہیں وہ کیا، اور جو کیا ہیں کہ فَيَعْلَمُونَ اور جو علم رکھتے ہیں کیا ہے، ان کے لیے اللہ نے حق اور اس کی طرف سے جو ہے باتیں وہ بیان کر دی گئی ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی ہلکی چیز کی مثال اللہ دے سکتا ہے، مچھر کی، اور ایمان والے اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں. مطلب ان کو آپ یہ دیکھیے نا کہ ایمان والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بس یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، قبول، آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی لیفٹ رائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ نے کہہ دیا کافی ہے. اور جو کفار ہیں جنہوں نے اس کے اللہ کے میسج کو رد کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو کوئی بات نہیں، مطلب یہ تو تم ایسی مثال دے رہے ہو، مطلب مچھر کی مثال دینے سے تو اتنی بڑی بات نہیں ہو سکتی. بھائی یہی تو اللہ کہہ رہا ہے. پورا قرآن کس چیز کے بارے میں؟ پورا قرآن اسی چیز کے بارے میں تو ہے کہ مثالیں دے دے کے اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی میں تمہارا رب ہوں، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں یہ کتاب لے کے، اور یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہی ہدایت ہے. اس کے اندر ساری چیزیں پیک کر دی ہیں میں نے.
اس کو اٹھاؤ، ان کو مثالوں کو سمجھو، پڑھو اور اپنے اوپر اپلائی کرو. آمنو، ایمان لاؤ، عملہ صالحن، اچھے عمل کرو. سمپل. اور یہ کتاب کو میں نے پیکج بنا کے دیا ہے، اس کتاب کے اندر مثالیں ہیں، سب کچھ ہے. یہ اللہ پورے قرآن میں جگہ 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 یہی بات کرے اور یہی بات ریپیٹ ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ ان مثالوں سے جنہوں نے ہدایت لینی ہے وہ تو ہدایت لے لیتے ہیں، وہ اپنا صحیح راستہ پکڑ لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں لینی ہوتی وہ صحیح راستے پہ نہیں آتے. تو بیسیکلی یہاں پہ جو اللہ نے بات شروع کی تھی نا، اعبدوا ربکم، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ جو اینڈ ہو رہا ہے وہ فاسقین پہ. تو جی یہ وہ لوگ ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جو جب اللہ ان کو کچھ کہنے کو کرنے کو کچھ کہہ رہا ہے اور مثال دے رہا ہے تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مثال کیا ہوئی یا یہ مثال کیا ہوئی. تو اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں مچھر کی مثال دے کے بھی بات سمجھا سکتا ہوں. جس کو سمجھنی ہے میری بات وہ میری بات کو کسی حجت کے بغیر سمجھ لے گا، اور جس کو نہیں سمجھنی میری بات اس کو میں جتنی مرضی مثالیں دیتا رہوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا. اس نے اس نے میری بات کو اگنور ہی کرنا ہے. تو میرا خیال ہے فاسق کا جو صحیح ترجمہ ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اگنور کرنے والا. جو آپ کو کوئی آرڈر مل رہا ہے یا آپ کے پاس کوئی بات آ رہی ہے اس کو جو ہے نا اگنور کر دے، یا ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کو ڈس اوبے کر دے، ڈس اوبیڈینس کر دے. تو وہ یہی بات ہوگی کہ وہ اس کو اگنور کر رہا ہے بیسیکلی. تو اس میں جو اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے ذرا سی، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کو آگے کرتے ہیں کنٹینیو، یا ہم اس کو یہیں تک کو اینڈ اگر کرتے ہم ہیں. لینا تو یہ فاسق کا ڈیفینیشن ہے جو نیکسٹ آئے، الفاسقین الذین ینقضون. ہوں. الفاسقین فاسق وہ ہیں، الذین ینقضون جو توڑتے ہیں عہد بالکل اللہ، اللہ کے عہد کو. تو سیم بالکل وہی ہوا نا، اللہ کی بالکل فرما برداری جو نہ کرے وہ فاسق. بالکل اب اگنور کیا نا انہوں نے. ایگزیکٹ انہوں نے کیا کیا، اگنور کیا. تو وہ اگنور جو ہے وہی سب سے بڑی چیز نکلی نا اس میں سے، درمیان میں سے، کہ اس صرف کیا ایک اپنی حجت لے کر آ گئے کہ نہیں یار مچھر کی مثال سے تو بات نہیں بنے گی، یہ تو کوئی کچھ نہیں ہوا. اس کی آگے اور مثالیں بھی آئیں گی. جیسے وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کون سی والی، نیلی والی، کالی والی، چھوٹی والی، بڑی والی، اور بتائیں اور بتائیں اور بتائیں. کہا تم کر دو، کوئی بھی پکڑ کے کر دیتے تو شاید جان بچ جاتی. جب تم اس میں چلتے چلے گئے تو اور تم پھنستے چلے گئے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم ایک کام کرو، اور آپ نے کہا کہ نہیں یار ایسے نہیں ہے، مثال دے کے بتاؤ. اللہ نے مثال دی تو کہا کہ نہیں یار یہ جو ہے مچھر کی مثال کیوں ہے. تو اس کو ہم بالکل اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس وقت کی حساب سے بھی تفسیر ہوں گی جس کے اندر اس کی کچھ اور تشریحات بھی ہوں گی. الذین ینقضون عہد، یہ والی جو پورا پھر یہاں سے الگ سے ایک چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اور یہ والا جو چیپٹر ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ یہودیوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو ہے انہوں نے آگے کیسے کیا اللہ کے حکم کو، اور کس طرح سے اس کو خسارہ پانے میں. تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ نشست کے اندر کرتے ہیں. لیکن یہاں تک بات بالکل واضح ہو گئی. ہم نے 4 چیزیں پڑھ لی. ایک چیز جو ہے وہ اللہ نے بتا دیا ہمیں مومنین، پھر ہمیں بتا دیے کافرین، پھر ہمیں بتا دیے منافقین، پھر ہمیں بتا دیے فاسقین. تو یہ 4 کیٹیگریز اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں بالکل واضح طور پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے لیے اور اپنے لیے سب کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.